کہ آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. ہاں صرف خوشخبری نہیں نا، ٹھیک ہے، صرف خوشخبریاں نہیں، اللہ کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو، جو قرآن کے دشمنی، جو دین کے باغی ہیں دشمنی، انہیں ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، انہیں جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، انہیں اللہ کے غصے اور غضب سے ڈرانے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ ڈر سنانے والے، اور سب سے بڑی صفت آپ کی وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو داعی بنایا ہے، اللہ ہی کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ کو کیا بنایا ہے؟ آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے. آپ کو داعی کہا گیا ہے، آپ کو مدعی نہیں کہا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں غور کریں، آپ کو داعی کہا گیا ہے اور آپ کو مدعی نہیں کہا گیا ہے. اور داعی اور مدعی میں میرے شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجویری رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرق بیان کرتی ہیں. وہ فرماتے ہیں ان میں فرق یہ ہے، داعی اور مدعی میں، مدعی وہ ہوتا ہے جو اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ سکے، اور داعی وہ ہوتا ہے جو کسی صورت اپنے دعوے سے نہ ہٹ سکے، جو پیچھے نہ ہو سکے. اور مدعی وہ ہوتا ہے جو اپنے دعوے سے پیچھے ہو سکے. اور دوسرا معنی امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کو داعی فرمایا گیا ہے، آپ کو داعی کہا گیا ہے جب عدالت میں دو بندوں کا کیس چلتا ہے، ایک داعی ہوتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے. تو مدعی دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، اور جب وہ عدالت میں یا کسی جرگے میں، کہ جب جرگہ بن جائے دونوں کی بیچ صلح کرنے کے لیے، اور مدعی اپنی بات کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے. اور داعی وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملے سے، اپنے مسئلے سے ایک جنبش بھی پیچھے نہ ہٹے. داعی وہ ہوتا ہے. امام راضی رحمہ اللہ زبردست معنی کرتے ہیں، اور معنی کرتے ہیں. ایک اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، دو عالم جب آپس میں مناظرہ کرتے ہیں، اس میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے. مدعی دعویٰ پیش کرتا ہے اور مدعا علیہ اس کے دعوے کو توڑتا ہے، اس پہ دلائل دیتا ہے. مدعی اپنے دعوے کو دلائل کی روشنی میں ثابت کرتا ہے، اور مدعا علیہ اس کے دعوے کو توڑتا ہے، اس کے خلاف دلائل دیتا ہے. تو ہمارے ہاں پھر تعریف کی جاتی ہے مدعی کی، ایک تعریف کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے خلاف کرے. ظاہر کے خلاف کرے یعنی مثال کے طور پہ اب دن کو سورج نکلتا ہے، سورج نکل گئی، ہم دیکھتے ہیں سورج ہے. اب دن کو سورج ہے، اس بات پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کسی کو، لیکن ایک بندہ اٹھ کھڑا ہو جائے اور کہے رات 12 بجے کے ٹائم سورج نکلی، یہ دعویٰ کرے تو ہم کہتے بھائی یہ مدعی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں مدعی کے ظاہر کے خلاف کرے. ایک تعریف یہ ہے کہ ظاہر کے وہ خلاف کریں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو داعی کہا گیا ہے، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کو داعی کہا گیا ہے اس لیے کہ آپ کی دعوت ظاہر کے خلاف نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی دعوت ہی ہے لا الہ الا اللہ.
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، اگر ہیں تو صرف اللہ ہے۔ تو آپ کی دعوت تو توحید کی دعوت ہے، اور یہ ظاہر نہیں ہے، یہ توحید کی دعوت، یہ کلمہ یہ ظاہر نہیں ہے، یہ تو اظہر من الشمس ہے، یہ تو سورج سے بھی زیادہ واضح ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو فرمایا داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے میرے پیغمبر۔ آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو جہنم سے بچاتے ہیں، جنت والا بناتے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ادھر فرمایا آپ دائی ہیں، اور سورہ نحل میں آیت نمبر 125 میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، میرے پیغمبر اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ بلائیے، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین مواعظ کے ساتھ لوگوں کو رب کی طرف بلائیے۔ اور اگر اس دعوت میں آپ سے کوئی مناظرہ کرنا چاہے، آپ سے کوئی مباحثہ کرنا چاہے، کوئی سمجھنا چاہے تو جادلہم باللتی ہی احسن، اگر مناظرہ کرنا چاہے آپ ان سے اچھے طریقے سے مناظرہ کریں، انہیں دین کے متعلق سمجھا دیں۔ آپ اچھے طریقے سے ان سے کیا کریں؟ مناظرہ بھی کریں۔ فرمایا داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، تو دائی بنا کر بھیجائیں۔ اور سورہ مومنون آیت 73 میں فرمایا اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ قصص آیت نمبر 87 میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک ولا تکونن من المشرکین، میرے پیغمبر اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے، ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو، اس لیے کہ مشرکوں کی دعوت اللہ کی طرف نہیں، وہ دعوت دیتے ہیں غیر اللہ کی طرف دیتے ہیں، ان کی دعوت تو بابوں کی طرف ہوتی ہے، ان کی دعوت تو پیروں کی طرف ہوتی ہے، ان کی دعوت تو مزارات کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن میرے پیغمبر آپ مشرکوں میں سے نہ ہوئیے، کیونکہ آپ دعوت دیتے ہیں، ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کی دعوت صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور آج بھی دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں، جو صحیح انبیاء کرام کا وارث عالم ہوتا ہے، اس کے دعوت میں، اس کے بیان میں اگر دعوت ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف دعوت ہوتی ہے، اور جو شرک کے بیمار ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف نہیں، وہ آپ کو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کو بابوں اور مزارات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہاں جی اللہ تو اللہ ہے، لیکن فلاں بابا بھی تو ہاں جی، لیکن ٹھیک ہے۔ تو فرمایا داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورہ یوسف آیت 108 میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کہ تم نے اگر پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو فرمایا داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والا کیا بنا کر بھیجا۔ اور آخری صفت آپ کی فرمایا وَسِرَاجًا مُنِیرًا،
میرے پیغمبر ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. آپ کو میری باتیں کو سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ صفات آپ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ 5 صفات آپ کو سمجھ میں آ گئے تو آپ پکے بن جائیں. فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی قرآن میں سراج کہا گیا ہے. قرآن میں اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی کیا؟ سراج کہا گیا ہے. اور سورج کو بھی اللہ نے سراج کہا ہے. یہ میرے سامنے سورہ نبات 30واں پارہ ہے، آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. سراج کو بھی، سورج کو بھی سراج کہا گیا ہے اور اللہ نے نبی کو بھی سراج کہا ہے. اب مانا کرتے ہیں علامہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو سراج کہا گیا ہے، لیکن سورج کو سراج وہاج کہا گیا ہے. یعنی وہ سراج تو ہے لیکن وہ جلن بھی دیتا ہے، وہ جلاتا بھی ہے. اور نبی سراج ہے لیکن وہاج نہیں ہے، سراج منیر ہے. یعنی نبی وہ سورج جلانے والا ہے اور نبی سراج ہے لیکن جلانے والا نہیں ہے. لوگوں کو دوزخ سے بچانے والے ہیں، لوگوں کو آگ سے جلنے سے بچانے والے ہیں. سراج دونوں کو کہا گیا لیکن سورج سراج ہے وہاج ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ سراج منیر ہے. اور سورج سراج ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرا ایک معنی کرتا ہوں. سورہ فرقان میں اللہ نے چاند کو کہا ہے. اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی، اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں، برکتوں والی ذات ہیں، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں بڑے بڑے برج کھڑے کیے، بنائے، تیار کیے. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس میں سورج بنایا ہے. زمین و آسمان کے درمیان میں ایک روشن سورج پیدا کیا ہے. وَقَمَرًا مُنِيرًا، ایک روشن چاند پیدا کیے. اور اب چاند کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ منیر کہا ہے. لیکن آپ بات سمجھیے کہ چاند منیر ہیں لیکن سراج نہیں ہے، اور سورج سراج تو ہے لیکن منیر نہیں ہے. ہاں، سورج سراج ہے لیکن منیر نہیں ہے، اور چاند منیر ہے لیکن سراج نہیں ہے. اور قربان جو میرے پاک پیغمبر کو اللہ نے فرمایا سراجا منیرا، یعنی ہم نے آپ کو سراج بھی بنا کر بھیجا ہے، منیر بھی بنا کر بھیجا ہے. یہ دونوں صفتیں جمع کی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ گورسیاں والوں، سورج اور چاند دونوں کی روشنی مل جائے، اکٹھی ہو جائے تو پھر بھی میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ کے نوری ایمانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ہاں، یہ دونوں مل جائیں تو پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوری ایمانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اسی لیے تو ایک شاعر کہتے ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، وشمس الناس تطلع بعد فجری، وشمسی تطلع بعد العشاء. لنا شمس وللآفاق شمس، تو اے لوگوں کبھی ایک سورج ہے، کائنات کا بھی ایک سورج ہے اور ہمارا بھی ایک سورج ہے. لیکن وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن ہمارا سورج وہ لوگوں کی سورج اور آسمان کی سورج سے بہتر ہے. اور وجہ کیا ہے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے
وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِ، وہ لوگوں کا سورج جب اندھیرا چلا نہ جائے وہ طلوع نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنا چہرہ دکھا نہیں سکتا ہے۔ وَشَمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور ہمارے سورج میں لوگوں یہ کمال ہے کہ جہاں پر شرک و بدعات کے اندھیرے ہوں وہاں اپنا چہرہ دکھا کے توحید کے اجالے کروا دیتے ہیں۔ آپ نے تو نورانی توحید والا چہرہ دکھا کر کیا کر دیتے ہیں؟ ہاں، اجالے کروا دیتا ہے۔ ایک جملہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زاد المعاد میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی سراج منیر ہے اور سورج سراج وہاج ہے۔ سورج سراج وہاج اس لیے ہے کہ سورج کی ضرورت ہر وقت نہیں، کبھی کبھی پڑتی ہے، یعنی کبھی کا مطلب یہ ہے کہ رات کے 12 بجے سورج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سورج کی ضرورت کیا کبھی کبھی پڑتی ہے، لیکن نبی کو سراج منیر اس لیے کہا ہے کہ زندگی میں کائنات میں ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے کہ لوگ جہاں پر اس لمحے میں تمہیں رسول اللہ کی سنت اور آپ کے طریقے کی محتاج ہی نہ ہو، آپ کو رسول اللہ کی سنت کی ضرورت نہ ہو۔ اس لیے گورسیاں کے میرے نوجوان دوستوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے اپنوں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سنتوں پہ چلیے، سنت اپنائیے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ نکال کے لے کے آؤں گا کہ دنیا میں ایک وکیل جب کیس لڑتا ہے اور وہ عدالت میں کھڑا ہو جائے جج کے سامنے، وہ خلاف بولتا ہے، دلائل دیتا ہے، ایک عدالت قیامت والے دن، یہ تو عدالتیں ہیں نام کی، لیکن ایک نہ عدالت اللہ کے دربار میں ہوگی، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطور وکیل کے جا کے کھڑے ہوں گے۔ میں اس آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں، آیت میرے ذہن میں نکال کے بتاؤں گا کبھی، کہ اے اللہ یہ میرے قوم والے ہیں اور انہوں نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، یہ میرے قوم والے جو ہیں ایسے لوگ ہوں گے کچھ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکیل بن کر ان کے خلاف پیش ہوں گے، ان لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، میری سنتوں کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے اور آپ بھی اس صف میں کھڑے ہوں کہ جن کے خلاف وکالت رسول اللہ کرے۔ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ سے دعائیں جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔